بھئی یہاں سے جانے کے بعد دیکھیے جن چیزوں کا بہت اہتمام کرنا ہے. نمبر 1، ہر نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اکیلے پڑھنے سے ہو تو جاتی ہے لیکن جماعت والا ثواب نہیں ملتا. اور کوئی رکعت ملی کوئی چھوٹی تو فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن کھانے میں بھی ہم چاہتے ہیں نا گرم بھی ہو، تمام لوازم بھی ہوں، چٹنی بھی ہو اور فلاں بھی ہو اور فلاں بھی ہو، اور نماز ہی ایسی ہے کہ جیسی بھی ہو جائے ہو جائے. تو انشاءاللہ اس کی نیت کرتے چلے. ہر نماز مسجد میں با جماعت تکبیر اولا. خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کسی عذر سے مسجد نہیں جا سکے تو کوشش کرو گھر میں کسی ایک کو ساتھ میں ملا کر کے با جماعت نماز پڑھو. اکیلے نماز نہ پڑھو، با جماعت پڑھو. حتی الامکان اس کی کوشش کرو. ہمارے بہت سارے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ وہ سفر کرتے تھے ٹرین میں تو اپنے خرچے سے کسی خادم کو کسی شاگرد کو رکھتے تھے ساتھ میں تاکہ با جماعت نماز پڑھو. میرے پہلے شیخ، میرے استاد و مربی حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا. انہی کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت میر صاحب تک پہنچایا. ان کے جو شیخ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم، وہ اگر کہیں جاتے تھے تو اپنے ساتھ ایک طالب علموں کو باقاعدہ اس کا خرچ دے کر کرایہ دے کر ساتھ میں رکھتے تھے. کہتے تھے میں ساتھ میں لے کے اس لیے چلتا ہوں تاکہ نمازیں با جماعت ہو سکیں. جہاں بھی پڑھیں، ایئرپورٹ پر پڑھیں، دو آدمی پڑھیں، با جماعت نماز پڑھیں. نمبر 2، اپنے معمولات کی پابندی کریں. کل ایک نوجوان ہے، کہنے کہ حضرت جب تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں دل جاری رہتا ہے، بعد میں چلے جاتے ہیں تو بند ہو جاتا ہے. ہم نے کہا ایک رابطہ مضبوط رکھو، معمولات کی پابندی کرو، انشاءاللہ یہ نعمت دائمی ہو جائے گی. یہ حال مقام بن جائے گا. یہ کبھی ملنا کبھی نہ ملنا اس کو حال کہتے ہیں، اور دوام آ جانا، پختگی آ جانا اس کو مقام کہتے ہیں. تو پھر یہ حال مقام بن جائے گا. نمبر 3، اپنے شیخ سے رابطہ مضبوط رکھیں. دیکھو اس بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، اگر تم سے کسی بات میں شیخ کو بدگمانی ہو گئی تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس لیے کہ شیخ بدگمان بھی ہو جائے گا تب بھی تمہارے لیے دعا ہی کرے گا کہ اللہ اس کی یہ غلطی سے دور کر دیجیے. وہ بھلا کیا جو اپنے سالکین کے لیے دعا نہ کرے، جو ان کا بھلا نہ چاہے، وہ شیخ ہی نہیں ہو سکتا. تو شیخ کو جتنی تکلیف ہوگی اتنی زیادہ دعا کرے گی، لیکن پہنچاؤ نہیں تکلیف. یہ غلط بدگمانی کی بات ہے کہ ہو گئے انسان ہے کسی بات میں ہو گئے. لیکن بزرگوں نے فرمایا لیکن اگر تم کو اپنے شیخ سے کوئی بدگمانی ہوئی تو فیض بند ہو جائے گا، کنیکشن کٹ جائے گا. اس لیے بدگمانیوں سے بچے. کوئی بات ہو اس کی تعمیل کر لے، بدگمانی سے بچے. اور آپس میں بھی پیر بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی سے بچے. دل صاف رکھے. بدگمانی کرنے سے اپنا نقصان ہوتا ہے. بدگمانی کرنا یہ ہے جیسے اپنے کپڑے میں گندگی لگانی. کیا کریں، اس نے اتنی لگائی ہوئی نا میں بھی لگاؤں. کوئی آدمی چل رہا ہے ہوائی چپل پہن کر چیٹیں اڑ رہی ہیں تو میں کیا کروں؟ میرے چپل سے تھوڑی اس کی چپل سے اڑے. ارے بھائی چیٹیں اڑ رہی تو میں دور رہوں گا نا. مجھے تو اپنے کپڑے بچانے، مجھے تو اپنا دل بچانا. ہر موقع کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سو کے اٹھنے کے بعد، حتیٰ کہ تنہائیوں کے جو اعمال ہوتے ہیں حلال پاکیزہ تنہائی کے اعمال، اس موقع پر بھی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ شیطانی اثرات سے حفاظت فرماتے ہیں. اولادوں کی حفاظت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطانی اثرات سے. اس موقع پر لوگ اللہ کو نہیں یاد کرتے، مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے اور بعد میں روتے پھرتے ہیں بچہ بڑا ہو گیا کہنا نہیں مانتا. ارے بچے پر شیطان کو اثر ڈالنے کا موقع تمہیں نہ تو دیا تھا، غلطی تو تمہاری تھی، بچاؤ. ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش. ہر کام، چہرہ بھی سنت کے مطابق بنائے، لباس بھی سنت کے مطابق پہنے. ضروری نہیں کہ ہر شخص کرتا پاجامہ ہی پہن لے. آپ کی آفس کی مجبوری ہے، آپ کی جاب کی مجبوری ہے، آپ کو پینٹ شرٹ پہننا پڑتا ہے. کرتا پاجامہ پہننا افضل ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن اس کو بھی سنت کے مطابق پہنے. شرٹ اتنی چھوٹی نہ پہنے کہ رکوع سجدے میں پچھلا حصہ کھل جائے. پینٹ اتنا نیچا نہ پہنے کہ ٹخنا بند ہو جائے. پینٹ اونچا رکھیں، تھوڑا ڈھیلا رکھیں تاکہ رکوع سجدے کرتے وقت آرام سے اٹھتے بیٹھتے بنے. شرٹ کو تھوڑی سی لمبی رکھیں تاکہ جسم ڈھکا رہے، سنت کے مطابق ہو. کریں گے نا انشاءاللہ. روزی میں برکت اور حفاظت کے لیے یہ ہمارے حضرت کا بتلایا ہوا عمل ہے
مجھے جب حضرت نے اجازت دی، اس وقت میرا کاروبار تھا، اور میرے شہر کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ میرا ٹھیک ٹھاک کاروبار تھا، اپنی دکان تھی، اپنا گھر تھا، اپنی سواری تھی، اور اللہ نے کشادہ روزی دی ہوئی تھی، وہ سس سے آرام کی زندگی تھی۔ حضرت نے بیعت کیا، وعدہ کرو سب کچھ چھوڑو گے، کبھی نہیں دنیا کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھو گے، اپنے کو 100% کھپا دو گے۔ تو اب چونکہ کرنے کا ارادہ تھا کہ وعدہ پورا کرنا، اس لیے ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر حضرت میرا اپنا کاروبار ہے، میں کہیں ملازمت نہیں کرتا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جتنی دینی خدمات کی توفیق عطا فرمائی ہے ان میں سے کہیں میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ اب جب آپ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر کے مکمل لگ جاؤ گے تو کاروبار تو اور کرنا پڑے گا، کوئی اور دیکھنے والا نہیں۔ حضرت پھر میری ضرورتیں بھی تو ہیں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا مولانا اللہ پہلے سے اچھے حال میں رکھیں گے، چھوڑ تو دیں آپ سب کچھ، لگ جائے گا، اللہ محتاج نہیں بنائیں گے، پہلے سے اچھی حالت میں رکھیں گے۔ اور پھر فرمایا ایک عمل ہے ہمارے بزرگوں سے ہم کو ملا ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت نے مجھے اجازت دی، میں آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں۔ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیا کریں۔ طریقہ یہ ہے جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے تو سنت مؤکدہ کے بعد پڑھیں، لیکن پڑھ لیں۔ جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ نہیں ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو اگر کچھ اور معمولات ہیں وہ پورے کر لیں، لیکن پڑھ لیں ساتھ میں، یا فوراً پڑھ لیں، ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، لإیلاف قریش چھوٹی سی سورت ہے، اور پھر ایک بار درود شریف پڑھیں۔ حضرت نے فرمایا تھا میں نے اس عمل کی برکت سے، حضرت کا جو اپنا لہجہ ہوتا ہے، فرمایا مولانا اس فقیر نے اس عمل کی برکت سے مقروضوں کو کروڑ پتی بنتے دیکھا ہے۔ اس فقیر نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کروڑ پتی بننا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ نے مستغنی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بزرگوں کا دیا ہوا عمل ہے، روزی کے مسائل سب کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کریں، پابندی کے ساتھ کریں۔ کسی بھی عمل کا نفع ہوتا ہے پابندی سے۔ تو روزی میں برکت اور حفاظت کے لیے، یہ تو روزی میں برکت کے لیے ہو گیا یہ عمل، اور حفاظت کے لیے، جہنم سے حفاظت کے لیے، دنیا کی پریشانیوں سے حفاظت کے لیے، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 بار اللہم اجرنی من النار پڑھا کریں۔ اگر تقوی کی زندگی ہے، ایسا نہیں ہے صرف یہ دعا پڑھ لیا اور تقوی کا اہتمام نہیں، گناہ کرتے پھر رہے تو جہنم سے بچ جائیں گے، بالکل نہیں بچیں گے۔ اگر انسان متقی بننا چاہ رہا ہے، نفس تو پھر بھی لگا ہوا ہے نا، لیکن کہہ رہا ہے تو مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا دیجیے، تو پھر اللہ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، نیکی کی زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، تقوی پر استقامت نصیب ہوگی، اور اللہ جہنم سے بچا دیں گے۔ تو یہ دعا تو جہنم سے حفاظت کے لیے، اور دنیا کی جو تکلیفیں ہیں اس کے لیے ہر فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار پڑھا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ مجھے معلوم ہے ایک مرتبہ سننے کے بعد یہ ہدایات یاد نہیں رہے گی، لیکن یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے جو اس عاجز نے آپ حضرات کے لیے تیار کیا ہے، اللہ سے مانگو۔ یہ موجود ہے نیچے اسٹال میں موجود ہے، لے لیں سب لوگ، اس کو حاصل کر لیں۔ اس میں اور بھی ضرورت کی دعائیں ہیں، نماز حاجت کا طریقہ ہے، بعض دوسرے اعمال ہیں، درود ناریہ ہے، بعض دوسری چیزیں ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور یہ ہدایات اس کو بار بار پڑھا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، روزانہ منزل پڑھیں۔ اس کتابچے کے اندر منزل نہیں ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس میں منزل کا بھی اضافہ کر دیا جائے گا، الگ سے حاصل کر لیں۔ قرآن پاک کی 33 آیات ہیں۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور دنیا کے حالات ہیں، ان کی روشنی میں بزرگوں کے بتلائی ہوئی ہدایات کے مطابق یہ عاجز تاکید کرتا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کے ساتھ ساتھ سورہ تغابن بھی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے سورہ تغابن، حیرت انگیز نتائج ہیں سورہ تغابن کے۔ آفتوں سے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، جیسے کرونا کی آفت آئی تھی،
ایسے موقع پر تو گھر کا ہر فرد روزانہ سورہ تغابن پڑھے. کوئی بڑی تکلیف آ جائے, کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو 41 مرتبہ سورہ تغابن پڑھے اور اللہ سے مانگے. کوئی بہت شدید بیمار ہو جائے, ICU میں چلا جائے تو 41 مرتبہ سورہ تغابن پڑھے اور اللہ سے مانگے. اگر موت ہی کا وقت آ گیا تو اللہ کی مرضی ہے, ورنہ حیرت انگیز نتائج سامنے آئیں گے. پھر آپ اپنے تجربات ہمیں سنائیں گے. بعد نماز مغرب سورہ واقعہ اور سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کریں. کچھ دن دیکھ کے پڑھنا پڑے گا, آج تو کچھ مشکل نہیں, موبائل میں دیکھ کے پڑھ لیں, پڑھتے پڑھتے کچھ دنوں کے بعد یاد ہو جائے گا, انشاءاللہ پہ زبانی پڑھ لیا کریں گے. سورہ واقعہ کے ذریعے کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی کی تنگی سے بچاتے ہیں, فقر و فاقے سے بچاتے ہیں, اور سورہ ملک کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آیتوں کی چھوٹی سی صورت ہے جو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے, وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہتی ہے جب تک اپنے پڑھنے والے کی مغفرت نہیں کرا لیتی. نہیں اللہ چھوڑ دیا, اللہ گناہ کرتا تھا تو کیا ہوا, اللہ میری حفاظت کرتا تھا, اللہ مجھے پڑھا کرتا تھا, میری بہت ہی, اللہ چھوڑ دیجیے, چھوڑ, آخر اللہ کو پیار آ جاتا ہے, اللہ چھوڑ دیتا ہے. نمبر 7, دین کے ہر کام کو اپنا کام سمجھے. ایسا نہیں کہ صاحب ہم تو خانقاہ والے, ہم تو ذکر و سلوک والے. دین کے جتنے کام ہیں ہمارے کام, مدرسوں میں جو کام ہو رہا ہے وہ ہمارا کام ہے, دعوت و تبلیغ کا کام ہمارا کام ہے, جو حضرات بیٹھ کر کے دینی کتابیں لکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارا کام ہے. دین کا ہر کام ہمارا کام ہے. ہم ہر کام کے معاون بنے, کسی کام کے مخالف نہ بنے. ہم دین کے ہر کام کرنے والے کے حلیف بنے, کسی کے حریف نہ بنے. حلیف کہتے ہیں دوست کو اور حریف کہتے ہیں دشمن کو. ہم حلیف بنے, حریف نہ بنے. دین کے ہر کام کو اپنا کام سمجھے, اور ہر مومن کو اپنے سے بہتر سمجھنا, اپنے کو کسی سے بہتر سمجھنا یہ عجب ہے, اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا یہ کبر ہے. عجب اپنے کو بہتر سمجھنے کو کہتے ہیں, کبر دوسرے کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں. کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور اپنے کو اس سے بہتر سمجھنا یہ عجب اور کبر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جنت میں کون نہیں جائے گا؟ جو بغیر ایمان کے مرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کا ڈر ہے کہ اگر کبر سے توبہ نہیں کر لی اور دل کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی تو موت کے وقت میں ایمان چھین لیا جائے گا, محروم کر دیا جائے گا کلمے کی موت سے. اللہ ہم سب کی حفاظت. نمبر 8, گھر والوں سے محبت کا سلوک کریں. ہاں یہ نہیں 10 دن کے بعد کا جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہم کو معمولات کے پابندوں کو اگلے دن سے تم بھی اتنا کرو, اور وہ بیچاری اس نے تھوڑی 10 دن کا اعتکاف کیا. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں, جن کو اجازت ملی ہوئی ان سے کہتا ہوں اپنے گھر میں شیخ بن کے نہیں, شوہر بن کے اور باپ بن کے جایا کرو. اپنے گھر جب جاؤ تو شیخ بن کے مت جاؤ, شوہر بن کے جاؤ, باپ بن کر کے جاؤ, انسان بن کے گھر میں داخل ہو. ایسا نہ ہو جانور بن کے داخل ہو. شیر کی طرح روب ہے میرا گھر میں, میں ادھر سے داخل ہوتا ہوں, بچے دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں. یہ روب جانور کا ہوتا ہے, انسان کا نہیں ہوتا. شفیق باپ بن کر کے جاؤ. بچے انتظار کیا کریں ابا کس وقت گھر میں آئیں گے, ہم پہلے سے موجود رہیں, ہم اپنے ابا کے ساتھ کھانا کھائیں گے, ہم اپنے ابا کے ساتھ پانی پیئیں گے, ہم اپنے ابا کے ساتھ بیٹھیں گے, ان سے بات کریں گے. بچے انتظار کیا کریں آپ کیا, بیوی انتظار کیا کرے میرے شوہر آئیں گے تو میرا دن بھر کا میرا تھکان اتر جائے گا, میں ان سے اپنا دل ہلکا کروں گی, میں ان سے اپنی بات کہوں گی. تو گھر والوں سے محبت کا سلوک کریں اور ان کو دین کی باتیں نرمی سے سمجھائیں. چھوڑ نہ دیں ان کو ان کے حال پر, ان کو سمجھائیں لیکن نرمی سے سمجھائیں, محبت سے سمجھائیں. کسی لوگ کوئی بات سمجھا رہے تھے, ایسا لگا اس کا موڈ نہیں, وہ بھی تو تھکی ہوئی ہے نا, اس نے کھانا پکایا, اس نے بچوں کو نہلایا دھلایا, اسکول بھیجا, کام کیا, گھر کی صفائی کی, تھکی ہوئی ہے. اب وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے, گھر میں نمک نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, وہ انتظار کر رہی شوہر صاحب آئیں گے. شوہر صاحب نے آتی تقریر شروع کر دی تو وہ تھوڑی سنے گی. اگر اس کا سننے کا موڈ نہیں ہے تو آرام سے اس کی سن لو. اس کے بعد اور کوئی کام ہے بتا, ٹھیک ہے میں کرتا ہوں, انشاءاللہ سارے کام کرتا ہوں, اللہ آؤ تھوڑی دیر اللہ کی باتیں کر لیں. یہ تو عارضی ہے گھر, یہ تو دنیا میں چل دینا, اور تھوڑی دیر. اگر آپ کو لگا کہ نہیں میری زبان سے نہیں سن, اچھا وہ فلاں بزرگ ہیں ان کا بیان بہت اچھا ہے, میں سننے جا رہا ہوں, تم بھی سنو گی کیا؟ ایک کام کرو, چائے بنا کے لے آؤ, دونوں بیٹھ کے چائے پیے کے بیان سنیں گے.
خوش ہو جائیں گے. آپ کی بیوی وہ چائے بنا کے لے آئی, اب بیٹھ کے چائے پیے, ایک دوسرے کو محبت سے دیکھیں اور کسی بزرگ کا بیان سنیں. وہ جو آپ اپنی زبان سے نہیں کہہ پا رہے تھے وہ ان کی زبان سے سنوائیے. محبت کے انداز نرالے ہوتے ہیں, اور جو لوگ محبت سے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرتے ہیں پورے گھر والوں کو ولایت ملتی ہے. مزہ تو تبھی ہے نا جیسے یہاں ساتھ میں ہیں وہاں بھی ساتھ میں رہیں انشاءاللہ. وہاں تبھی تو ساتھ میں رہیں گے جب سب کے اندر تقویٰ آئے گا, جب سب ولی بنیں گے. تو گھر والوں سے محبت کا سلوک کریں, ان کو دین کی باتیں نرمی سے سمجھیں. نمبر 9, گھر کو گناہوں سے خالی کریں. ابھی تہجد پڑھ لیتے اور اب بیٹھ کے سب مل کے فلم دیکھ رہے. ہمارے ایک دوست ہیں دبئی کے رہنے والے, وہیں کے شہری ہیں, اور بڑی پوسٹ پر ہے وہاں. تو ایسے ہی وہاں کا شہری ایماندار ہوتا ہے, اور پھر وہ خود ایک بڑی پوسٹ پر ہے. بمبئی میں ایک دوسرے دوست ہیں, ان کے یہاں آنا جانا ان کا ہوتا تھا, انہیں کے ذریعے ہماری بھی دوستی ہو گئی تھی. اور جو بمبئی والے دوست ہیں ان کے اوپر کچھ سمجھانے بجھانے کا اثر ہوا. وہ بھی ایماندار آدمی تھے, انہوں نے اپنے آفس سے ٹی وی نکال دیا. اب جب وہ دبئی والے صاحب تھے وہ تشریف لائے, انہوں نے دیکھا ٹی وی نہیں ہے. ٹی وی کو نکال دیا. تو کہنے کہ وہ میرا نام لے کر کے کہا کہ مولانا نے منع کیا تھا. مولانا کہتے تھے مجھے, مولانا طلحہ صاحب نے منع کیا تھا. تو نکال. ایسے کیسے ٹی وی دیکھنا حرام ہے کیا؟ میری بات کرو. میں بھیونڈی 50 کلومیٹر کا فاصلہ, ان کے آفس سے تقریباً کچھ 60 کلومیٹر کا فاصلہ. فون لگائے, وہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہمارے دوست دبئی سے. میں ایسے موقع پہ جان بوجھ کر نام نہیں لے رہا, بات کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. دبئی والے اچھی خاصی اردو بھی بول لیتے تھے, اردو میں بات کرتے تھے, عربی میں. لیکن اگر کبھی کوئی بڑی لمبی بات کرنی ہو سمجھانا تو میں سے کہتا تھا بھائی تمہاری زبان میں بات کرتے ہیں, ہماری زبان تو پوری نہیں سمجھ پاؤ گے, ہماری زبان تو تم کام چلانے کے لیے بولتے. تو بات ہونے لگی تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے عربی میں بات کرتا ہوں. کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے فتویٰ دیا کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے. میں نے کہا غلط اطلاع ملی. میں نے بالکل نہیں کہا, بالکل غلط اطلاع ملی ہے. اگر کسی نے میری طرف منسوخ کر کے کہا ہے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے, میں بالکل نہیں کہتا, میں فتویٰ دے رہا ہوں ٹی وی دیکھنا حلال ہے. پھر انہوں نے تو ٹی وی نکال دیا. میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں نامحرم کو دیکھنا حلال ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا آپ ٹی وی کہاں دیکھ رہے ہیں, آپ تو نامحرم کو دیکھ رہے ہیں نا. آپ کہیں گے ہم فلم نہیں دیکھ رہے, نیوز دیکھ رہے. نیوز جو پڑھنے والی ہے وہ کون ہے؟ آپ کی خالہ ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی بیٹی نامحرم ہے؟ ہاں. میں نے کہا ہے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. سوئچ آف کر دو, صبح سے شام تک بیٹھ کر ٹی وی دیکھو, بالکل حرام نہیں ہے, حلال ہے. ٹی وی دیکھو, نامحرم کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ موبائل دیکھنا حلال ہے, نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. موبائل دیکھنا حرام ہے, دیکھو 10 مرتبہ دیکھو, لیکن اس موبائل میں نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. کوشش کرو گھر گناہوں سے خالی ہو, محبت کے ساتھ کوشش کرو. نہ خود گناہ کرو, نہ بیوی گناہ کرے, نہ بچے گناہ کریں. ان کا ایسا دل, ان کے دل میں اللہ کی محبت بیٹا. گھر گناہ سے خالی ہو. دیکھو آگ ہم جلائیں یا دوسرا جلائے, گرمی آئے گی. کوئی بھی آگ لگائے گا تو گھر جلے گا. برف ہم خرید کے لائیں یا دوسرا لائے, پانی میں ڈالا جائے گا تو برف ٹھنڈا ہوگا. گناہ ہم کریں یا ہمارے گھر میں کوئی اور کرے, نحوست آئے گی. پھر روزی میں تنگی ہوگی, پھر گھروں میں جھگڑے ہوں گے, پھر بیماریاں آئیں گی, پھر شیطانی اثرات ہوں گے. لوگ ہمارے اوپر کچھ اثر ہو گیا. ارے تم اثر تمہارے اوپر نہیں ہوگا تو پھر کس کے اوپر ہوگا؟ سارے دروازے کھول کے رکھے, دن رات شیطان کو دعوت دیتے ہو اور پھر کہتے ہو اثر ہو گیا. نہ ہو تو تعجب ہے, اثر ہونے میں کیا تعجب ہے؟ اور یہ اثر صرف جھاڑ پھونک سے نہیں ختم ہو جائے گا, پہلے دروازے بند کرنے پڑیں گے. اس لیے میرے دوستو گھر کو گناہوں سے خالی کریں. پھر کیا کریں؟ ذکر و عبادت سے آباد کریں. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کو یاد کرنا ہوگا, یا کم از کم سب کسی نہ کسی وقت اللہ کو ضرور یاد کریں. کچھ وقت ایسا ہو جس میں سارے افراد مراقبہ کریں, چاہے اجتماع سب مل کے کریں, الگ الگ کریں. کچھ وقت ایسا ہو جس میں سب لوگ تلاوت کریں, جس کا جو مناسب وقت ہو. نماز کے وقت میں سب نماز پڑھیں, سب اللہ کو یاد کریں, سب دین کا ذکر کا اہتمام کریں. تو گھر کو گناہوں سے خالی کریں اور ذکر و عبادت سے آباد کریں. ایک بعض لوگوں پر تقوی کا تو بڑا غلبہ ہو جاتا ہے, کام سلیقے سے نہیں کرتے. دکان جس وقت پہنچنا چاہیے نہیں پہنچ رہے, نہیں میں کر لیتا ہوں اپنا کام. فضول باتیں. دنیا کو اللہ نے مرتب اور منظم بنایا ہے.
یا ہر کام ترتیب سے ہوتا ہے، سلیقے سے انجام دیا جائے تو ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ دین اور دنیا کا ہر کام سلیقے سے کریں، دین کا ہر کام بھی سلیقے سے کریں، دنیا کا ہر کام بھی اللہ کی رضا کے لیے سلیقے سے کریں۔ فیکٹری وقت پر پہنچو، دکان وقت پر کھولو، وقت پر بند کرو، جس مال کی ضرورت ہے تمہارے پاس اسٹاک کم ہے اسے پورا کرو، گاہک آئے اس سے محبت کا سلوک کرو، اس سے سخت لہجے میں بات نہ کرو، اس سے نرمی سے بات کرو۔ اگر اس کی ضرورت ہے کہ اس کو ٹھنڈا پلانا ہے ٹھنڈا پلاؤ، گرم پلانا ہے گرم پلاؤ، اس کا اکرام کرو، اور وہ ٹھنڈا گرم اس کے بل میں نہ ایڈ کرنا۔ اللہ پورا کر دیں گے، تمہاری برکت دیں گے تمہارے کاروبار میں۔ ہر کام سلیقے سے کرنا سیکھو۔ مومن بے سلیقہ نہیں ہوتا، تو دنیا کا ہر کام بھی سلیقے سے کرتا ہے، دین کا ہر کام بھی سلیقے سے کرتا ہے۔ امانت اور دیانت کا خیال رکھیں۔ امانت اور دیانت کے بعد کبھی کے بغیر کبھی برکت نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی ہزاروں کا کام کرے یا کروڑوں کا کام کرے، جس کے پاس امانت اور دیانت نہیں ہے اس کے کام میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ امانت کا تعلق کہاں سے ہے؟ مال کی امانت، وقت کی امانت، کسی کے راز کی امانت، مشورے کی امانت۔ کسی کا راز معلوم ہو گیا اور ہمیں پتا ہے کہ وہ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اتفاق سے ہمیں معلوم ہو گیا، بس اس سینے میں دفن کر دو، اس کو ظاہر نہ کرتے پھرو، یہ خیانت ہے۔ کسی نے آ کر کے تم سے اپنا کوئی مشورہ لیا اور تم نے جا کر کے اس کو دوسروں کو ظاہر کر دیا، یہ خیانت ہے۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ امانت کا خیال رکھو۔ ہاں اگر کسی کے نقصان میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر محبت کے ساتھ چپکے سے اس کو بتانا، نقصان سے بچانے کے لیے، یہ خیانت نہیں ہے، لیکن عام لوگوں میں ظاہر کرتے پھرنا یہ خیانت ہے۔ اسی طرح وقت کی امانت، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس سے پوری بات سمجھ جائے گی۔ ایک بزرگ تھے سہارنپور میں، غالباً سہارنپور میں یا دیوبند میں، ان دونوں اداروں میں سے کسی جگہ۔ ان کے پاس اگر کوئی درسگاہ میں آتا، بزرگوں کے بعد درسگاہ میں کوئی گپے مارنے تو آئے گا نہیں، دین کا مسئلہ پوچھنے آئے گا یا اپنی اصلاح کے لیے آئے گا، لیکن چونکہ وہ وہاں مدرسے کی طرف سے تنخواہ لے کر مسئلے بتانے نہیں بیٹھے، پڑھانے بیٹھے، وہاں وہ اپنے سالکین کی اصلاح کے لیے نہیں بیٹھے، پڑھانے بیٹھے، تو جیسے کوئی آتا سلام کرتا، حضرت اس کو دیکھتے جی وعلیکم السلام، تشریف رکھیے، اور ایک کاپی تھی ان کے پاس، اس میں فوراً گھڑی دیکھ کر کے ٹائم نوٹ کر لیتے۔ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ہاں بتلائیے، مسئلہ پوچھا، بتلا دیا اس کو، ایک مشورہ کرنا، ہاں ایک منٹ، اس کے بعد چلا گیا، ٹائم نوٹ کر لیا، 2 منٹ 3 منٹ کر لیا۔ جب مہینہ گزرتا تو یہ منٹ جوڑتے ہیں۔ مثلاً ان کے پڑھانے کا وقت روزانہ 6 گھنٹے، تو یہ جوڑتے کہ یہ سارے منٹ مل کر 3 گھنٹہ تو نہیں بن گیا؟ اگر 3 گھنٹہ بن گیا تو پورے دن کی تنخواہ واپس کر دیتے، ایک دن کی تنخواہ نہیں، میں مدرسے سے اس وقت کی تنخواہ لیتا ہوں، میں نے اس وقت میں اپنا ذاتی کام کیا، اور اگر 3 گھنٹے سے کم ہوتا تو آدھے دن کی تنخواہ واپس کر دیتے۔ یہ وقت کی امانت ہے، اور اس خیانت میں اکثریت مبتلا ہے۔ ہم اپنا کام پورا کر لیتے ہیں، صرف کام کا مسئلہ نہیں ہے، ایک معاہدہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، چاہے وہ ناجائز نہ ہونے پائے لیکن اس کا تقوی پر اثر پڑتا ہے، اس کا دل پر اثر پڑتا ہے، اس کا پورا اہتمام۔ اور احتیاط اس میں ہے کہ اگر اتنا حساب نہیں رکھ سکتے تو اپنی تنخواہ میں سے کچھ تھوڑا سا اسی نیت سے واپس کر دیا کریں جہاں سے لیتے ہیں، بس اس سے مدرسے سے اللہ اور برکت دیں گے اور عطا فرما دیں گے۔ دین و دنیا کے کاموں میں ہونے والی مشقتوں کو خوشی خوشی برداشت کریں، صرف دین کے کاموں میں نہیں، دین کے کاموں میں جو مشقت ہو اس کو بھی خوشی خوشی برداشت کریں، دنیا کے کاموں میں جو مشقت ہو اسے بھی خوشی خوشی برداشت کریں۔ یہ کام تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں نا، یہ کاروبار مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ بزنس مجھے اللہ نے دیا ہے، اب اس میں اگر تھوڑی بہت تکلیف ہو رہی ہے تو کیا بات ہے، میں برداشت کروں گا، اللہ ہی تو روزی دیتے ہیں، اللہ برکت دیں گے۔ تو دین و دنیا کے کاموں میں ہونے والی مشقتوں کو خوشی خوشی برداشت کریں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں، اور اس کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کریں۔ نعمتیں دیکھیں، ٹھیک ہے تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی لیکن دیا کتنا اللہ نے، تھوڑی سی پریشانی تو ہوئی لیکن نوازا کتنا ہے اللہ نے۔ نمبر 12،
استخارے کو اپنا معمول بنا لیں. عام طور سے استخارہ صرف اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کہیں شادی کرنا ہے تو استخارہ کر لو، گھر بنانا ہے تو استخارہ کر لو، فلاں کام کرنا ہے. مستقل اپنا معمول بنا لے استخارے کو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد رات میں سونے سے پہلے 2 ہلکی پھلکی رکعتیں نماز کی پڑھیں. اللہ نے جو نعمتیں دی ان پر شکر ادا کریں، جو کمیاں کوتاہیاں انہیں معاف کریں. اس کے بعد کہیں اللہ میری بھلائی برائی کا علم مجھ سے زیادہ آپ کو ہے، اللہ میرے لیے جو بھی خیر ہو وہ میرے دل میں ڈال دیجیے گا، اور جو شر ہو ہمیشہ مجھے اس سے بچائیے گا. ہر کام میں اللہ خیر کے راستے کھولیں گے، شر کے راستوں کو بند کریں گے. اللہ جس کام میں بھی خیر ہو اس کا راستہ کھول دیجیے، جس کام میں شر ہو اس کا راستہ بند کر دیجیے. مستقل استخارہ کریں، مستقل اللہ سے خیر مانگا کریں. اس کو اپنا مستقل معمول بنائیں. نمبر 13، والدین اور بیوی بچوں کے حقوق کی رعایت کریں. ہاں اس کا خیال ہے، والدین کے حقوق الگ ہیں، بیوی بچوں کے حقوق الگ ہیں. ان کو خط بند نہ کریں. کسی ایک کی خاطر دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی ایک کی خاطر دوسرے کی حق تلفی نہ کریں. عورتوں کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے، یہ موقع نہیں ہے تفصیل کا، کہ تھوڑی سی کشمکش ہوتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے. عام انسان کے گھر میں بھی ہوتی ہے، ولی کے گھر میں بھی ہوتی ہے، اور ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے، لیکن سچائی ہے کہ نبی کے گھر میں بھی ہوتی ہے. یہ کشمکش ہر گھر میں ہوتی ہے. یہ مرد کا امتحان ہوتا ہے. اس امتحان میں جو کامیاب ہو گیا وہی مرد ہے، ورنہ دل چاہتا ہے اس سے پہلے ایک نا لگا دیا جائے. تو والدین اور بیوی بچوں کے حقوق کی رعایت کریں. ان میں سے کسی ایک کی خاطر دوسرے کی حق تلفی سے پرہیز کریں. والدین کی خاطر بیوی کی حق تلفی نہ ہونے پائے، اور بیوی کی خاطر والدین کی حق تلفی نہ ہونے پائے. بیوی سر کے بل کھڑے ہو جائے لیکن والدین سے بدتمیزی نہیں کرا سکے، اور والدین سر کے بل کھڑے ہو جائیں بیوی کی حق تلفی نہ کرا سکے. کچھ دن کی بات ہوتی ہے، اگر آپ اس پر جمے رہے استقامت سے تو پھر ماشاءاللہ دونوں خوش رہتے ہیں. نمبر 14، اپنے پیر بھائیوں کی خبرگیری کریں. کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، اس کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کی تکلیف سے خوش نہ ہو، اس کی تکلیف سے غمگین ہو، اس کی مدد کریں، اس کا ہاتھ بٹائیں. کچھ نہ کر سکیں تو چپکے سے اس کے لیے دعا کریں. دعا بھی بہت بڑی مدد ہے. اپنے پیر بھائیوں کی خبرگیری کریں، ان کو دین پر جوڑ کر رکھیں، اور حتی الامکان ان کے دنیاوی کاموں میں بھی تعاون کریں. ہو سکتا ہے آپ کے تجربے سے اس کو تعاون مل جائے، کچھ دن کے لیے آپ کے کسی قرض سے اس کو تعاون مل جائے، آپ کی کسی سفارش سے اس کو تعاون مل جائے، اس کے دنیا کے کاموں میں بھی تعاون کریں. نمبر 15، اپنے والدین، اساتذہ، مشائخ اور بزرگوں کی خدمت کریں. ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں، ان کی ضروریات پر خود نظر رکھا کریں، بغیر ضرورت کے بھی ان کی خدمت کریں. نمبر 16، اس زمانے کے جائز وسائل کا استعمال کر کے دین کی باتیں اللہ کے تمام بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. جیسے یہ ایک جائز وسیلہ استعمال ہو بیانات کو بھیجنا. لیکن بعض لوگ تو اس کو بیماری بنا لیتے ہیں، بس یہ بھیج رہا وہ بھیج رہا. محبت کے ساتھ واقعی کام کے بیانات کو بھیجنا، لوگوں کی فکر کرنا. تو اس زمانے کے جائز وسائل کا استعمال کر کے دین کی باتیں اللہ کے تمام بندوں تک پہنچانے کی فکر کریں. نمبر 17، مسنون روزوں کا اہتمام کریں. ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے 3 روزے رکھا کریں. 3 دھام 30، 3 روزے رکھو گے 30 روزوں کا اجر ملے گا، وہ پورا مہینہ روزہ ہو گیا. پھر فرمایا اور ہو سکے تو وہ 3 ایام 20 کے روزے رکھا کرو. یہ جو چاند کی تاریخیں ہیں 13، 14، 15، یہ بہت اہم ہیں روزوں کے اعتبار سے. ان میں روزہ رکھنے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عموماً سفر میں بھی آپ ان کا روزہ نہیں قضا کرتے تھے. وہ ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے رمضان کے روزے توڑوا دیے تھے صحابہ کے. وہ خاص موقع تھا، خاص ضرورت تھی، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، چونکہ بہت اہم موقع تھا اور طاقت کی ضرورت تھی اور گرمی کا زمانہ یا جو بھی زمانہ رہا ہو تو اس کی وجہ سے. لیکن عموماً آپ ایام 20 کے روزے سفر میں بھی نہیں چھوڑتے.
کچھ مشکل نہیں ہے اگر رکھنا شروع کرتے ہیں 3 روزے. رمضان کے 30 روزے پتہ نہیں چلتے. جو ڈرتے ہیں وہ زندگی گزار دیتے ہیں, نہیں رکھ پاتے. جو نہیں ڈرتے ہیں ہمت کرتے ہیں وہ رکھتے ہیں آرام سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 روزے ایام 20 کے بھی رکھتے تھے اور پیر و جمعرات کے بھی روزے رکھتے تھے. تقریباً ہر مہینے 10-11 روزے تو آپ یقیناً رکھتے تھے, کبھی اس سے زیادہ بھی رکھتے تھے, کبھی 15-20 بھی رکھتے تھے. شروع کر دیں گے انشاءاللہ شوال سے. اور دیکھیں ایک بات اور یاد رکھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے 29 ہو یا 30, اللہ کے ہاں تو 30 ہی کی گنتی ہوگی, ہمارے تو الحمدللہ 30 ہوئے, اگر کبھی 29 بھی ہو تب بھی اجر تو 30 کا ملے گا. تو رمضان کے 30 روزے اور فرمایا اور اس کے ساتھ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے پورے زمانے روزے رکھے. اس لیے کہ 30 اور 6 36 اور 36 تھا 360. جو ہر سال 36 روزے رکھے گا اسے ہر سال 360 روزوں کا ثواب ملے گا. تو اس کی سال میں 360 ہی دن تو ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ پوری زندگی کے روزے ہوتے ہیں. کتنا سادہ سادہ سا حساب ہے. اب شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں آپ کو, 3 ایام 20 میں رکھ لیجیے, 3 اور رکھ لیجیے, 6 ہو گئے, 2 in 1. وہ 6 روزے بھی ہو گئے, ایام 20 کے روزے بھی ہو گئے. کوئی الگ سے رکھنا چاہیے کہ 6 میں الگ رکھوں گا, عید کے دوسرے دن سے شروع کروں گا, ایام 20 کے رکھوں گا, تو بھائی جتنا گول ڈالو گے اتنا مٹھائی آئے گی. لیکن اگر تکلیف ہو رہی ہے کوئی بات نہیں, 3 ادھر رکھ لو. اور اگر نہیں رکھ سکتے 6 تو کم سے کم 3 تو رکھو ایام 20 کے, اور اس کی کوشش کرو. اس سے بہت ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں, مستقل شفا ہے, مستقل علاج ہے. اس پر جو ریسرچ ہے اس کو تفصیل سے پیش کرنے کا یہ موقع نہیں ہے, ورنہ کبھی موقع آیا تو بتاؤ. نمبر 18, فرائض کے علاوہ 5 نفل نمازوں کا اہتمام کریں. کون سی 5 نفل نمازیں؟ اشراق, چاشت, اوابین, تہجد. ٹھیک ہے, اشراق, چاشت, اوابین, تہجد. کتنی ہوئی؟ 4. اور کم از کم ہفتے میں 1 بار صلاۃ التسبیح ہے. جمعے کی شب میں یا جمعے کے دن, یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد مغرب کے بعد سے لے کر کے جمعے کی مغرب سے پہلے اثر بعد تو پڑھ نہیں سکتے, اثر سے پہلے صلاۃ التسبیح پڑھ, رات میں پڑھ لیں, جمعے کی رات میں پڑھ لیں, تہجد میں پڑھ لیں, یا سونے سے پہلے پڑھ لیں, آسان طریقہ ہے. اشراق اور چاشت کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیں, صوفیہ چونکہ عبادتوں کے بڑے حریص ہوتے ہیں اس لیے صوفیہ کہتے ہیں اشراق الگ ہے چاشت الگ ہے, محدثین کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہے. کبھی پہلے پڑھ لیا تو اسی کو اشراق کہتے ہیں, کبھی تھوڑا دیر میں پڑھا تو اگر پہلے پڑھ لیا تو اس کو صلاۃ الاشراق کہتے ہیں, تھوڑا دیر میں پڑھا اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. اس لیے آسان طریقہ یہ ہے, اگر آپ فجر کے بعد معمولات کرنے کے عادی ہیں اور اشراق کے وقت تک معمولات کرتے ہیں تو اس وقت آپ 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لیں, آپ کو اشراق اور چاشت دونوں کا ثواب مل جائے گا. اور اگر آپ کا روٹین ایسا ہے کہ آپ کو صبح آرام کرنا پڑتا ہے, رات میں دیر تک کام کرتے ہیں, پھر تہجد میں بھی اٹھتے ہیں تو کام پہ جانا ہے دن میں, اور صبح جو فیکٹری والے وہ کہتے ہیں جا کے کیا کریں گے, ورکر نہیں آتے, جو دکان والے وہ کہتے ہیں جا کے کیا کریں گے, بازار نہیں کھلتا ہے, گاہک نہیں آتے, کسٹمر نہیں آتے, ان کو دیر میں جانا ہے, اور آپ اگر صبح آرام کرتے کوئی بات نہیں, آپ کتنی دیر آرام کریں گے, 2 گھنٹے, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 2.5 گھنٹہ آرام کریں گے. جب آپ آرام کر کے اٹھیں اس وقت تیار ہو کر کے 2 رکعت کر کے 4 پڑھ لیں, چاہے ادھر پڑھیں چاہے ادھر پڑھیں, 4 پڑھ لیں. مشکل تو نہیں ہے نا. اوابین پڑھیں, یعنی مغرب کے بعد 6 رکعت, 2 سنت مؤکدہ تو پڑھتے ہی ہیں, پھر 2 نفل بھی پڑھتے ہیں, 2 اور پڑھتے ہیں, 6 ہو گئی. تہجد پڑھیں, ارے بھائی فجر کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں, نہیں ضرورت نہیں, تہجد کے لیے تو اٹھتے ہی ہے نا, فجر کے لیے تو اٹھتے ہی ہے نا, تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں, اذان سے 20-25 منٹ پہلے اٹھ جائیں, آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. اور اس وقت اٹھنا صحت کے لیے بھی بے انتہا مفید ہے. کبھی موقع ہوا انشاءاللہ تو تفصیل سے بتلائیں گے کہ اس وقت کا اٹھنا اس زمانے کی سائنسی تحقیق کے مطابق صحت کے لیے کتنا مفید ہے. اس وقت اٹھ جائیں, کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں, اللہ اور توفیق دے 6 پڑھ لیں, 8 پڑھ لیں, کوئی تحدید نہیں ہے, لیکن کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں. اس کے بعد بیٹھ جائیں, تلاوت کرنا ہے تلاوت کریں, تسبیحات پڑھنی تسبیحات پڑھیں, مراقبہ کرنا ہے مراقبہ کریں. لیکن اگر مراقبہ کرنے بیٹھے تو ٹائمر سیٹ کر لیں, ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ کا مراقبہ ختم نہ ہو اور امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ چکے ہوں, اس لیے پھر ٹائمر لگا کر کے مراقبہ کریں. جمعے کے دن کا خصوصی اہتمام کریں. جمعہ عید ہے, ہفتے کی عید ہے, جمعے کے دن کا خصوصی اہتمام کریں. اہتمام سے نہائیں دھوئیں, اچھے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, صلاۃ التسبیح, سورہ کہف اور درود شریف کی کثرت, یہ ہے جمعے کا خصوصی اہتمام. جمعے کے دن صلاۃ التسبیح پڑھیں, چاہے رات میں پڑھ لیں,
سورہ کہف پڑھیں، چاہے رات میں پڑھ لیں، جمعے کی شب میں پڑھ لیں، اور درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اب ہر جمعے کو انشاءاللہ کم سے کم کتنا درود شریف پڑھا کریں گے؟ 5000 وہ تو بہت اچھا ہے، ورنہ 3000 تو ہوئی ہے۔ اور چھوٹا سا سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھیں، بڑے فضائل ہیں اس کے، پورا مکمل درود ہے وہ، اس کو پڑھیں۔ 5000 کچھ مشکل نہیں ہے، 3000 تو بہت آسان ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ 20ویں ہدایت بہت اہم ہے، اپنی غلطیوں اور دوسروں کی خوبیوں کے اعتراف کا مزاج بنائیں۔ دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف، فلاں کے اندر یہ خوبی ہے، فلاں کے اندر، اور اپنی غلطی اس کا اعتراف۔ اگر کوئی ٹوک دے برا نہ مانے، اسے اپنا محسن سمجھے، ہاں واقعی مجھ سے یہ غلطی ہوتی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اب میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کروں۔ روزانہ ایصال ثواب کا ماحول بنے۔ صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں، بس اللہ سے دعا مانگ لیا کریں، جیسے ایصال ثواب کی دعا کی جاتی اس طرح دعا مانگ کے سب کو پہنچا دیا کریں۔ آپ بتائیں، آپ کے گھر کوئی 1 بار 2 بار 3 بار تحفہ لے کر کے آئے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ نہیں کہ میں بھی اسے کچھ دوں؟ شریف آدمی تحفے کے بدلے میں تحفہ دیتا ہے، تو جن اللہ والوں کو ہم ایصال ثواب کریں گے وہ ہمیں پلٹ کے کچھ نہیں دیں گے، وہ بھی ہمیں پلٹ کے تحفہ دیں گے، اور وہ وہاں کا تحفہ دیں گے۔ جیسے امریکہ سے ایک مہمان آیا، آپ نے اس کو 100 روپے کا نوٹ پیش کیا، اس نے آپ کو $100 کا نوٹ پیش کیا، دونوں 100 ہیں، لیکن دونوں کی ویلیو برابر ہے، کتنا فرق ہو گیا؟ اسی طرح آپ نے یہاں سے بھیجا، ان کا وہاں سے آئے گا، دونوں کی ویلیو برابر نہیں ہے۔ ان کا تحفہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ اللہ یہ آپ کا بندہ، یہ میرا چاہنے والا، یہ روزانہ میری خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے میرے پاس روزانہ اتنا ثواب آتا ہے، اللہ آپ اس کو نواز دیجئے، اللہ آپ اس کی مغفرت کر دیجئے، اللہ آپ اس کے کام بنا دیجئے۔ پھر ان کی توجہات کی برکت سے ہمیں اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی معرفت ملے گی، ہمارے اٹکے ہوئے کام بنیں گے، پریشانیاں دور ہوں گی۔ روزانہ ایصال ثواب کا ماحول بنے۔ اچھا بتائیں، یاد رہی؟ بھول گئے نا؟ اور کام کی ہے کہ نہیں؟ تو پھر پڑھا کریں گے بار بار، کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ ان پر نظر ڈال لیا اور عمل کی نیت سے نظر ڈالا کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔